أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے یہ ہمارے ان مبارک دروس کے سلسلے میں سیرت پاک کا جو عملی پہلو ہے جس کو ہم نے شروع کیا تھا اس کا آج 9واں درس ہے، اور آئندہ انشاءاللہ 10واں درس جب ہوگا تو اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اس 10ویں درس میں ہم سیرت سے متعلق اہم امور کو سمیٹ لیں گے، کیونکہ اس سے قبل ہم نے پڑھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لا الہ الا اللہ پر دروس ہوئے، اور اسی ضمن میں یہ دوسرا حصہ جو کلمہ توحید کا ہے محمد الرسول اللہ علیہ السلام، اس سے متعلق ہم ان دروس کو پڑھ رہے ہیں۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، ربیع الاول کی 21 تاریخ ہے، اور یہ 1437 ہجری ہے۔ وہ ہجری سال جو گیا اور آیا، اور چونکہ ہم تو دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں یہ بتایا گیا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ کوئی اور تمہارا محاسبہ کر کے تمہاری گرفت کرے، اور اس سے پہلے کہ تمہارے ہر قول و فعل کا وزن کیا جائے تم خود ہی اپنے بارے میں وزن کر کے فیصلہ کر لو۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ روزانہ جب صبح کو آنکھ کھلے اور روزانہ شام کو جب آنکھ بند ہو تو مسلمان اپنے 24 گھنٹے کے اس ایک دن ایک رات کا محاسبہ کر لے۔ اگر اس ایک دن 12 گھنٹے، ایک رات 12 گھنٹے، دونوں ملائیں 24 گھنٹے، ان میں اللہ کا فضل و کرم شامل حال رہا اور گناہ کم ہوئے، نیکیاں زیادہ ہوئیں، تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ سے توفیق مانگو، استقامت مانگو۔ اور اسی طریقے پہ مومن کے شب و روز، دن اور ہفتے اور سال اور زندگی گزرتی ہے اللہ کے ذکر کثیر سے، اللہ کی عبادت سے،
اور اپنے مولا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں اور عمل کرنے سے خوشی، وہ قلبی خوشی، یعنی خوشی کہتے ہیں دل کی تسکین کو۔ سائیکالوجی والوں نے بھی یہ لکھا ہے اور یہ دوسرے بھی کہتے ہیں، دل اور دماغ جب بالکل آرام محسوس کرے، بالکل وہ ایزی ہوں، آرام محسوس کریں، یہ ہے دل کی خوشی۔ اور دل کی اس خوشی کو، دل کی اس مسرت کو، دل و دماغ کے اس چین کو، دنیا کی اس سکون کو اس دنیا کے بنانے والے نے اگر کسی چیز میں رکھا ہے تو وہ ہے ذکر اللہ۔ اللہ 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 کرنے میں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو مومن دن کے آنے جانے سے، موسم اور حالات اور احوال کے تغیر و تبدل سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، توحید کے عقیدے اور فکر و خیال میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کے اور قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن دوسروں کے ہاں ویسٹ میں جو خوشی کا تصور ہے، ان کے ہاں جو قہقہے کا تصور ہے، وہ پھیکی ہنسی کہتے ہیں اس کو ہم، وہ بلا سوچے سمجھے یوں ہی بدتیشی کی نمائش کرتے پھرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ کہا گیا تبسمک علی وجہ اخیک لک صدقہ، دل کی خوشی کے ساتھ چہرے پر تبسم لے کر آؤ جب تم کسی کلمہ پڑھنے والے مسلمان سے ملو، یہ ہے حقیقی خوشی۔ اور ہمارے ہاں حقیقی خوشی کا تصور یہ ہے کہ جب بندہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، جب بندہ یہ کہتا ہے سبحان اللہ، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ، جب بندہ یہ کہتا ہے اللہ اکبر، جب بندہ یہ کہتا ہے استغفر اللہ، جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، جب بندہ یہ پڑھتا وہ کہتا ہے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ، جب بندہ اپنے مال سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی توانائی سے، اپنی صلاحیت سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا ہے، کسی محتاج کی مدد کرتا ہے، کسی نادار اور مفلس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو یہ حقیقی خوشی ہے۔ اب یہ جب آپ نے خود دیکھا، اور یہ یعنی سائیکالوجی میں بھی ہے، ان کو بتایا ہم نے لکھ کے، اور میری جن سے گفتگو ہوئی کہ ہمارے ہاں ہم جب وضو کرتے ہیں، وضو کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا، اس لیے کہ وہ صادق و مصدوق تھے، کائنات کا سب سے سچا انسان، سب سے عظیم ہستی صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ ورسولہ۔ انہوں نے یوں ہی نہیں فرمایا، انہوں نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، تو ہاتھ کے دھونے میں سارے گناہ جو ہاتھ سے سرزد ہوتے ہیں وہ سب دھل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، جیسے پتے جھڑتے ہیں موسم خزاں میں۔ اور جب منہ میں پانی ڈالا، ناک میں کلی کی، چہرے پہ پانی ڈالا، اپنے بازو دھوئے، سر کا مسح کیا، پیر دھوئے، تو یہ جو اعضائے بدن ہیں یہ سارے کے سارے گناہوں سے پاک صاف ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے جب بندہ مسلمان وضو کرتا ہے، قدرتی طور پہ کوئی خوشخبری کی خبر نہیں ملی، کوئی مال پیسہ نہیں آیا، کوئی ایسی ویسی چیز یا بات نہیں سنی، وضو کر رہا ہے، غریب ہے، جس حال میں اللہ نے رکھا اسی میں ہے، وضو کرتے ہوئے ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے، دل اندر سے خوش ہوتا ہے۔ کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایمان والی خوشی۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ اس سے محروم ہیں۔ ہیپی برتھ ڈے منا لیں یا کرسمس منا لیں، چراغاں کر لیں، کچھ بھی کر لیں، یہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اصل میں چند گھنٹوں کے لیے انجوائے کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ادھر آئیے تو کلمہ پڑھنے والا
صبح و شام ہر لمحہ اس کی زندگی میں اللہ وہ خوشی دیتا ہے جس خوشی کو دوسرے زندگی بھر ترستے ہیں۔ ویسٹ روحانیت سے خالی ہے، وہاں چلے جائیے تو خوشی حقیقی خوشی نہیں ہے وہاں۔ یہ بظاہر ہنسی اور یہ بظاہر تمام چیزیں ہائے ہو کر کے وہ اپنے زندگی کو سہارا دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ہم سے یہ کہا گیا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ گھڑیال دیتا ہے منادی، گردوں نے انہوں نے عمر ایک اور گھٹا دی۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، یہ جو گھڑی کی سوئی ہے سیکنڈ کی، ایک ایک سیکنڈ یہ بتا رہا ہے کہ ایک سیکنڈ تمہاری زندگی کا کم ہو گیا اور تم زندگی سے دور ہو گئے اور اپنی موت اور قبر کے قریب ہو گئے۔ تو اگر یہ زندگی جو گزری یہ اطاعت اور خیر اور نیکی والی زندگی تھی اور اسی کی روشنی میں اللہ کی ذات اقدس سے امید ہے کہ آئندہ زندگی بھی اس کے فضل و کرم سے اچھی ایمان والی گزرے گی، تو مومن کو خوشی ہوتی ہے اور اس خوشی کا تعلق دل سے ہے۔ سوریہ اور شام کے پرانے خلفاء کے واقعات میں لکھا ہے، ایک شیخ محمد سعید حلبی تھے، حلب، وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے، بادشاہ کی سواری آئی، ہٹو بچوں کا شور اٹھا، یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے، طلباء کو بھی سمجھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خلیفہ، بادشاہ، حکمراں ان کے سر پہ کھڑا ہوا تھا، انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، اپنے درس میں مشغول رہے، اور ان کے پیروں میں تکلیف تھی تو یہ جب بیٹھتے تھے مجلس میں تو پیر پھیلا کے بیٹھا کرتے تھے۔ جب وہ بادشاہ کی سواری چلی گئی اور بعد میں انہوں نے دیکھا اور کچھ لوگ آئے، سرکاری جو ملازم تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اتنا ہنگامہ ہوا، ہزاروں لوگ آئے چلے گئے، آپ نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں اور آپ نے پیر سمیٹ کے بیٹھنا چاہیے تھا آپ کو۔ بہرحال پھر بھی بادشاہ اور خلیفہ و حکمراں نے ازراہ عنایت ہدایہ بھیجے ہیں۔ شیخ محمد سعید حلبی نے جواب دیا کہ قل لسیدک الذی یمد رجلہ لا یمد یدہ، جاؤ اپنے بڑے اپنے آقا سے کہو کہ جو پیر پھیلا کے بیٹھتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا۔ شاہ غلام علی دہلوی اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، ٹونک راجستھان کی پٹھانوں کی ریاست ہے جہاں اس وقت بھی پشتو زبان میں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے۔ وہاں کے والی تھے میر باز خان فیملی، پٹھان تھے، انہوں نے ہدایہ بھیجے شاہ غلام علی دہلوی کو، ان کی خانقاہ تھی دہلی میں۔ انہوں نے جواب میں رقعہ لکھا کہ ما آبرو فقر و قناعت نمی بریم، بامیر باز خاں بگو کہ روزی مقدر است۔ لکھا فارسی کا شعر کہ ہم جو فقر اور قناعت والی نعمت ہم نے دی ہے اس کو ہم نہیں چھوڑنا چاہتے، اور یہ اپنے میر باز خان کو ہمارا یہ پیغام بھی دے دو اور جو انہوں نے بھیجا ہے یہ بھی واپس کر دو۔
ان کے دل اللہ کی ذات سے، اللہ کے ذکر میں ایسے معمور تھے کہ یہ ساری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ سب ہیچ تھا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آقا فداہ امی و ابی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد مبارک سنا تھا کہ دنیا اگر مچھر کے پر کے برابر اللہ کی نگاہ میں ہوتی، مچھر کے پر کے برابر، مچھر کے پر کے برابر اس کی حیثیت نہیں ہے، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوتی تو کسی کافر کو ما سقا منہا کافرا شربۃ ماء، کسی کافر کو دنیا میں ایک گھونٹ پانی بھی اللہ نہ دیتا۔ دل کی خوشی ایمان اور تقوی سے متعلق ہے۔ وضو جب مومن کرتا ہے، مومنہ جب وضو کرتی ہے، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں، استغفار پڑھے جاتے ہیں، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، فرشتوں کا نزول، قرآن کی تلاوت تو آیات کثیرہ اور احادیث صحیحہ سے اس کا ثبوت موجود ہے، قرآن کی تلاوت کے وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تو یہ حقیقی خوشی ہے۔ وہ خوشی تو عارضی ہے، جیسے ان کی ہنسی کاغذی ہے، عارضی ہے، ریاکاری والی ہے، نام و نمود والی ہے، شہرت والی ہے، اور وہ باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ حقیقی خوشی نہیں۔ یہاں ایمان والوں کے ہاں یہ فرمایا کہ مسلمان سے جب ملتا ہے تبسم بھرا چہرہ لے کے ملو، صدقے کے برابر نیکی کما لو، اور مسلمان اور مومن کی تعریف اور ایک دوسرے سے محبت کی علامت فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، اس کے پھیلانے میں محبت بڑھتی ہے۔ تو سیرت پاک کے عملی پہلو سے آغاز ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو دین دیا، اس دین کا ہر عمل، ہر حکم، ہر نیکی، اس کے اندر خوشی ہے، اور خوشی ایسی کہ جس خوشی کو حقیقی خوشی کہا جاتا ہے، جو دل و جان کی خوشی ہے، اور مومن اور مومنہ خود محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم دوسروں کی نقالی میں اور غیر مسلموں سے تشابہ میں یہود اور نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شفاعت کریں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دست مبارک سے کوثر کا پانی پیو، تو سنتوں پر عمل کرو، خرافات کو، غیر مسلموں کے طریقوں کو اور بدعات کو جو دین کے نام پر ربیع الاول کے مہینے میں اولیاء اللہ کی محبت میں، دوسرے مہینوں میں یا مختلف تہواروں کے موقع پر جو بدعات انجام دی جاتی ہیں ان کو چھوڑو، سنتوں پر عمل کرو۔ سیرت کے بارے میں ہم نے بتایا، جو آیات ہم نے پڑھی، مسلسل کئی ہفتوں سے یہ پڑھی جا رہی ہیں، آل عمران کی 32-33 نمبر کی آیت، اور اس کی تشریح تفسیر بیان ہو چکی ہے۔ اللہ ہر اس بندے اور بندی سے محبت کرے گا اور کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اختیار کرے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ کام، اور یہ شعر ہم نے بار بار پڑھا، کئی بار پڑھا، کام بیکار رہیں سب ان کی محبت کے بغیر، اور بیکار محبت ہے اطاعت کے بغیر۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مشائخ کبار میں سے، ان کے بیٹے تھے مولانا محمد ذکی رضی عثمانی، شاعر تھے، ان کا یہ شعر ہے۔ یہ دوسرا شعر بھی انہی کا ہے، کیفی تخلص تھا رحمۃ اللہ علیہ، اور فرمایا کہ کیفی خدا نصیب کرے اپنے فضل سے
الفت کے ساتھ ساتھ اطاعت حضور کی. اطاعت کے بغیر محبت یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، جس میں امت کی اکثریت مبتلا ہے. زبان سے محبت کے دعوے اور عمل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف. تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ان المحب لمن یحب مطیع. تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور ان کی مخالفت بھی کرتے ہو، اور حقیقی محب وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کا مکمل اطاعت گزار بن جائے. سیرت پاک کے بارے میں ایک بات تو یہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے. اللہ نے قسم کھا کر یہ اعلان کیا، کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک اپنے ہر معاملے میں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر حکم نہ مانے. بات ختم ہو گئی. سیاست ہو، معاشرت ہو، تجارت ہو، لین دین ہو، رشتہ داری ہو، دوستی ہو، تعلق و دشمنی ہو، آنا جانا ہو، سفر ہو، کوئی بھی معاملہ، جب تک ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں مانا جائے گا. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ نے قسم کھائی فلا وربک، اللہ نے قسم کھائی فلا وربک، فلا وربک، فلا وربک، تیرے رب کی قسم. اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے ایک عجیب انداز سے. اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر نسبت ادھر کی فلا وربک، تیرے رب کی قسم. ہر زبان کی اپنی ایک چاشنی ہوا کرتی ہے جو اہل زبان کے علاوہ دوسرا کوئی شخص سمجھ نہیں پاتا. یہ عربی زبان میں قرآن اور احادیث، اب جن کی زبان عربی ہے یا جو عربی گہرائی سے جانتے ہیں وہی اس کی لذت کو محسوس کر سکتے ہیں. فلا وربک، تیرے رب کی قسم. یہاں یوں قسم کھائی اور سورہ الحجر میں یوں قسم کھائی لعمرک. اللہ نے مخلوق کے لیے مخلوق کے نام کی قسم کو ناجائز قرار دیا، اور اللہ کے آخری نبی نے مخلوق کے لیے مخلوق کے نام کی قسم کو، غیر اللہ کے نام کی قسم کو ناجائز قرار دیا ہے نا. لیکن یہ نسبت ایسی عجیب نسبت ہے، یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور یہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور یہ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ. یہ نسبت، یہ جی ہاں وہی نسبت ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. وہاں بھی قسم، لا اقسم بہذا البلد، ہم اس مکہ کی قسم کھاتے ہیں. وانت حل بہذا البلد، اس لیے کھاتے ہیں کہ چونکہ آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں. یہ بھی نسبت ہے. سورہ الحجر میں جائیے تو وہاں اللہ نے فرمایا لعمرک. وہ جو کہتے ہیں نا کہ سمندر اور دریا کو کوزے میں بند کر دیا، قسم کھانا. لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بہذا البلد، وہ تو قسم کے دو لفظ، دو جملے. لا اقسم،
یہاں پر ہے فلا وربک، تیرے رب کی قسم، اور وہاں ہے لعمرک، اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے ہمارے آخری نبی تیری زندگی کی قسم، لعمرک تیری زندگی کی قسم۔ سبحان اللہ، اللہ جب مقام دیتا ہے تو ایسا بلند مقام دیتا ہے کہ اللہ ان کی زندگی کی قسم کھاتا ہے۔ پھر کوئی مسلمان ان کی سنتوں کی مخالفت کرے، ان کے طریقوں کی مخالفت کرے تو اللہ کی بندگی، اللہ کی رضامندی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، جب تک مکمل طور پہ سنتوں کے مطابق عملی زندگی نہیں گزرے گی، کام نہیں بنے گا۔ لعمرک، وہاں قسم کھائی، اور یہاں فرمایا فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن کامل بن ہی نہیں سکتے، بالکل نہیں، جب تک یحکموک فیما شجر بینہم، ان کے دوران، ان کے درمیان، ان کے ہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں جب تک آپ کا فیصلہ نہ مانے، اور فیصلہ بھی کیسے مانے اس کو بھی بتا دیا۔ فیصلہ ایسے نہ مانے کہ زبان سے کہہ دیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور دل میں چوری ہو۔ فرمایا نہیں، ہم تو دلوں کے بھید جانتے ہیں، عالم بذات الصدور ہیں، نگاہیں جو خیانت کرتی ہیں وہ بھی ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو فیصلہ آپ نے کیا اس کو دل و جان سے مانیں، دل و جان سے تسلیم کر لیں، سر تسلیم خم ہے، دل و جان سے، تب بات بنے گی۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اپنے تمام معاملات آپ کے سپرد کر دیں۔ اس آیت کو لے کے اوپر لکھیے اور نیچے سے ہم آپ سب گزرتے ہیں۔ اور اسی سورہ نساء میں 115ویں آیت میں ایک اور بات فرمائی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے اور جس راستے پہ مسلمان سب چل رہے ہوں ان کو چھوڑ کر یہ 1.5 اینٹ کی الگ اپنی مسجد بنائے، مسلمانوں کی جو جماعت ہے اہل سنت والجماعت، اور مسلمان جہاں جہاں بھی آباد ہیں، یہ صحابہ اور تابعین اور محدثین اور ائمہ کرام کی پیروی کر رہے ہیں نا۔ سورہ توبہ میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، 3 جماعتوں کا ذکر ہے بھائی، انصار، مہاجرین صحابہ، اور ان کی اتباع کرنے والے صحابہ اور تابعین۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے اور ائمہ ثلاثہ تبع تابعین میں سے تھے۔ امت پوری کی پوری ان ائمہ کی اتباع اور پیروی کرتی ہے۔ تو قرآن یہ سورہ توبہ میں یہ ہے، صحابہ، انصار و مہاجرین، صحابہ اور ان کی اتباع کرنے والے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جو ان کی اتباع نہیں کرتے، ادھر چلے گئے یا اپنے لیے الگ معاملہ بنا لیا کہ ہم تو کسی امام کو نہیں مانتے، ہم تو کسی فقیہ محدث کو نہیں مانتے،
یہاں اللہ فرما رہا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمان سارے جس راستے پہ چل رہے ہیں اس سے الگ ہو جائیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اللہ نے فرمایا جہنم میں ان کو ہم جھونک دیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت مجھے ملے وہ اتباع رسول کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرماتا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ کون ہیں یہ؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اگر ہوگی اللہ کی رحمت ملے گی، ورنہ نہیں۔ اعراف آیت نمبر 156۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ ہدایت وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور سورہ نور کے آخر میں فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم یا سنت کی خلاف ورزی کرے گا اس کو دردناک عذاب بھی ملے گا اور فتنوں میں گرفتار کر دیا جائے گا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ یہ وہ ہیں زبان سے جو کچھ نکلتا ہے من جانب اللہ نکلتا ہے، زبان سے جو بات نکلتی ہے حق ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو حکم یہ دیں فوراً لے لو، جس سے منع کریں دور ہٹ جاؤ۔ الحشر 7ویں آیت میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ کلمہ پڑھنے والے کے لیے اگر آئیڈیل نمونہ اسوہ کوئی ہے تو وہ اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ شیطان نے اس دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ ایک دن یا 10-12 دن خوب دھوم دھام سے مناؤ، سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ اور یہ آیت بتا رہی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوہ اور نمونہ تمہارے لیے۔ وہ سائیکالوجی والے، وہ ویسٹ والے، وہ انجینئر، وہ سائنسدان، وہ جن کو نوبل اور یہ دوسرے ڈھکوسلے ملتے ہیں، یہ نہیں ہیں۔ نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر دنیا اور دنیا کی چیزیں غالب آ جائیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اور تمہارا شمار فاسقوں میں ہوگا۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله۔ اس لیے کہ آقا تو یہ فرما گئے لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وولده ووالده والناس اجمعين۔ اور صحیح مسلم میں قسم کھا کے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں
کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کو اپنی ذات سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو، مومن نہیں ہے۔ اور یہ تو ہم نے بہت پہلے بتا دیا تھا، یہ حدیث سنا کے، ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ، مجمع الزوائد اور دوسری کتب حدیث میں 6 آدمی وہ ہیں جن پر میں بھی لعنت بھیجتا ہوں، اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، ہر نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ ان 6 میں ایک ہم نے پڑھا تھا، اس حدیث کو 1 سے زائد مرتبہ پڑھا، اس میں ایک وہ تھا وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، جو میری کسی سنت کو چھوڑ دے، ترک کر دے۔ اور متفق علیہ حدیث جو نکاح سے متعلق ہے، نکاح سے متعلق اس کے آخر میں ہے مَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو کوئی میرے کسی طریقے، میرے کسی حکم، میری کسی سنت سے منہ پھیرے وہ مجھ سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے۔ فیصلہ کن باتیں ہیں یہ۔ سیرت منانے والوں کے لیے بہت آسان ہے، جلسے جلوس، چراغاں، جھنڈیاں، لیکن یہاں جب عملی میدان میں آتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ چہرہ بھی بدلنا پڑے گا، لباس بھی بدلنا پڑے گا، سیاست بھی بدلنی پڑے گی، تجارت بھی بدلنی پڑے گی، بازاروں مارکیٹوں میں لین دین بھی بدلنا پڑے گا۔ میڈیا والوں کو یہ جو طوفان بدتمیزی اور بے حیائی اور جھوٹ اور فریب اور دھوکہ اور مبالغہ یہ ختم کرنا پڑے گا۔ مسلمان کو مسلمان کی غیبت چھوڑنی پڑے گی، جھوٹ بولنا ترک کرنا پڑے گا، کسی کو اذیت دینا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا مال ناجائز طریقے پہ حاصل کرنا اور جو دوسرے گناہ ہیں ان سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ مشکل ہے۔ اور سیرت منانا، جلسے جلوس بڑا آسان ہے، جیسی مرضی کمائی، جیسی مرضی خرچ، جیسی مرضی زندگی گزارو، عورتیں پردہ کریں نہ کریں میلاد شریف کروا لیا کریں، فل میک اپ کر کے نعت خوانی کروا لیا کریں، نعت خوانوں ہڈ حراموں کو 50,000 سے لے کے 50 لاکھ تک کا پیسہ دے دیا کریں، یہ تقریریں کرنے والے مولوی یہ 5-5 10-10 لاکھ پیسے لے کے سیرت کے نام پہ پروگرام، سیمینار، کانفرنس، جلسے کروا لیا کریں۔ ریاکاری ہے، نام و نمود ہے، شہرت ہے، دکھاوا ہے، اور وہ مجلس خود ہنسی مذاق کی مجلس ہے جو عظمت رسول کے خلاف ہے۔ عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، اور ابو ایوب انصاری ہیں، اور یہ ابو ہریرہ ہیں، اور یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ کن کن کا نام لیا جائے؟ جب یہ کہتے تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رقت طاری ہو جاتی ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ آقا کا ذکر آ گیا زبان پہ، سنبھل کے بیٹھ گئے، ادب سے بیٹھ گئے، دل میں عظمت آ گئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ہمارے سیرت کے پروگرام ٹی وی کے چینل پہ دیکھ لیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، جن بیہودہ لوگوں کو مجلس کے آداب تک کا نہیں پتہ، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھے ہیں، الٹے ہاتھ سے پانی پیتے ہیں، الٹے ہاتھ سے چائے پیتے ہیں، اور بیان کرنے چلے ہیں سیرت، اور نعت خوانی ہو رہی ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، موبائل پہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ سارا دکھاوا ہے۔ حقیقی محبت تو وہ تھی کہ دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوتی، زار و قطار روتے، دلوں میں رقت طاری ہوتی، اور اس نعت خوانی اور مجلس سے اٹھنے والا ہر مسلمان اور ہر عورت یہ عہد کرتی کہ آج کے بعد میں پردے کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلوں گی، آج کے بعد میرے گھر اور خاندان میں بدعتیں میں ختم کروں گی، سنتوں کو رواج دوں گی، شوہر کی خدمت کروں گی، اولاد کی
خدمت اور تربیت کروں گی اور صلہ رحمی کو ادا کروں گی، اللہ کے حقوق ادا کروں گی، اور ہر مرد اٹھنے والا یہ عہد کرتا کہ آج کے بعد میری زندگی میں کسی بھی سنت کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ یہ ہے سیرت۔ سیرت کو ہم نے بتایا کہ سیرت سے متعلق یہ اگرچہ ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ 10واں درس جب ہو تو اس کو سمیٹ لیا جائے کہ یہ جو سیرت پاک ہے، سب سے پہلے وہ کتاب کہ جس میں مکمل سیرت بیان کی گئی ہے، مستند اور صحیح، وہ ہے کتاب اللہ۔ قرآن پاک سیرت پاک کا نام ہے، قرآن پاک سیرت پاک۔ اور قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں، قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ غلط تلفظ سے پڑھتے ہیں، اور جو صحیح تلفظ سے پڑھتے ہیں انہوں نے قرآن کا کچھ حصہ اپنے سینے میں محفوظ نہیں کیا ہوا، اور جنہوں نے کچھ حصہ سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے وہ قرآن کو ترجمے اور تفسیر اور سمجھ کے بغیر پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن کو اللہ نے نازل ہی اس لیے کیا کہ اس کی آیات میں غور و فکر اور تدبر کرو۔ سورہ صاد 23 نمبر کی آیت میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، کیوں؟ آگے لام سبب کا ہے، لیدبروا آیاتہ، قرآن کو نازل ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو۔ ہم نے بار بار یہ بتایا کہ مسلمانوں سنو، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم 20 30 سال سے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا، جو کہ فرض ہے ہر مسلمان پر نماز کو سمجھ کے ترجمے سے پڑھنا فرض ہے۔ اسی طرح قرآن صحیح تلفظ سے پڑھنا فرض عین ہے، اور علماء کے پاس جا کے بیٹھو اور قرآن ترجمے اور تفسیر سے پڑھو۔ عجیب بات ہے، ہر کتاب کے پڑھنے میں دل لگتا ہے، قرآن کے پڑھنے میں دل نہیں لگتا۔ یہ دل ہے یا کوئی بلا مصیبت ہے؟ دل تو وہ ہے مومن کا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ جب قرآن وہ سنتے ہیں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے والوں کے ایمان میں اضافہ دیکھا، نہ ان کو روتے ہوئے دیکھا، نہ قرآن سننے والے کسی نمازی کو روتے ہوئے دیکھا، اس لیے کہ نہ امام کو یہ پتہ کہ وہ کیا سنا رہا ہے، نہ مقتدی کو یہ پتہ کہ وہ کیا سن رہا ہے۔ جہری نمازوں میں قرآن جہرن کیوں پڑھایا جاتا ہے بھائی؟ فجر مغرب عشاء میں اس لیے کہ امام بھی روئے، نمازی مقتدی بھی روئے۔ آج عوام، خواص، دینی مدارس، طلبہ، علماء کوئی قرآن کی آیات میں تدبر نہیں کرتا، نہ امام روتا ہے نہ مقتدی روتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجداً وبکیا۔ قرآن جب وہ سنتے ہیں گر پڑتے ہیں سجدے میں، روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ تو قرآن ترجمہ تدبر سے کوئی مسلمان نہیں پڑھتا، اور اگر چند
لیں تو آخری جو مرحلہ ہے قرآن پر عمل کرنا، قرآن پر عمل اس صورت میں ہوگا جب تم کو پتہ چلے گا کہ تم نے کیا پڑھا۔ جب پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے تو عمل کون کرے گا، کیسے کرے گا، کب کرے گا، کہاں کرے گا، اس کو پتہ ہی نہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ تراویح میں، رمضان میں قرآن کا ختم ہوتا ہے، سب سنتے ہیں۔ قرآن اس لیے نازل، عبداللہ ابن عمر کو دیکھیے، سب سے زیادہ حدیثیں تقریباً روایت کی، مشہور صحابی، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، 8 سال میں سورہ بقرہ سیکھی انہوں نے۔ عبداللہ ابن مسعود یہ فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات کا سبق لیتے تھے۔ جب ان کو سیکھ لیتے تھے، حفظ کر لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے، عمل کر لیتے تھے، پھر اگلی 10 آیات پڑھتے تھے۔ قرآن سیرت ہے، قرآن سے امت دور ہو گئی، سیرت اب مناتے رہو، اب سیرت مناتے رہو۔ تم نے نہ قرآن پڑھنا ہے، نہ سیرت پاک کو صحیح احادیث کی روشنی میں پڑھنا ہے۔ سیرت پاک کو ہم اختصار کے ساتھ سمجھتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے، جب پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پہلی وحی میں امت کو بتایا کہ یہ پڑھنا لکھنا، قلم، اس کو علم کہتے ہیں، علم الانسان ما لم يعلم۔ اس سے پہلے فرمایا اقرأ، پڑھنا سیکھو، الف با تا، پڑھنا سیکھو، اور جب پڑھنا تھوڑا تھوڑا سیکھ جاؤ تو اس پڑھنے کو لکھا بھی کرو۔ علم بالقلم ہے نا، قلم، تو قلم آیا۔ اور دوسری جگہ، یہ تو پہلی وحی ہے، آگے چلیے تو نون والقلم وما یسطرون۔ عجیب بات ہے، جس امت کے نبی پر پہلی وحی اقرأ سے شروع اور نازل ہوتی ہے، وہ امت پڑھنے لکھنے کے اعتبار سے تمام امتوں میں سب سے پیچھے رہ گئی۔ اب وہ کس چیز کا رونا ہم روئیں کہ علم، ایک وہ وقت تھا کہ اسپین اور یورپ کے جو بادشاہ تھے، اس علاقے میں جب مسلمانوں کا عروج آیا اور غرناطہ اور اندلس میں مسلمانوں نے جامعات بنائیں، یونیورسٹیز، آکسفورڈ اور کیمبرج، یہ تمام چیزیں یہ بعد میں بنی ہیں، سینکڑوں سال بعد بنی ہیں۔ ان سے سینکڑوں سال قبل ان سے کئی گنا زیادہ بہتر یونیورسٹیاں اندلس میں بنائی گئی تھیں، جہاں یورپ کے بادشاہ اپنے لڑکوں کو مسلمان خلفاء کی خدمت میں سفارشی لیٹر بھیج کر داخلے کی درخواست دیا کرتے تھے۔ صحابہ، تابعین، خیر قرون میں علم پروری تھی، علم کی قدر تھی، علم والوں کی قدر تھی، اور علم جو علم نافع ہوتا ہے وہ دین اور خیر کی طرف لے جاتا ہے، اور جو علم دینی ہو یا دنیاوی ہو وہ نافع نہ ہو، اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا مبارکا وعملا متقبلا۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا گیا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، جو علم فائدہ نہ پہنچائے اس سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ آغاز سیرت یہ بتاتی ہے کہ اقرأ، ایجوکیشنل، یہ جو تعلیم ہے، دینی مدرسے ہوں، مکاتب ہوں،
اسکول ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، میڈیکل کالج ہوں، انجینئرنگ کالج ہوں، یہ ہر شہر ہر چپے میں مسلمانوں کے ملکوں میں یہ کالجز ہونے چاہیے، میڈیکل، انجینئرنگ، یہ تمام۔ لیکن افسوس کہ ہم نے ذاتی ضرورتیں پوری کرنے میں سب کچھ لگا دیا، ملی، اجتماعی، قومی جو فرائض تھے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، تو دوسروں کے ہم محتاج بن گئے۔ آج ہمیں اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو یورپ بھیجنا پڑتا ہے، جبکہ سب سے زیادہ مال اور پیسہ ہمارے پاس ہے، تو سب سے اعلیٰ یونیورسٹیز یہ ہمارے ملکوں میں ہونی چاہیے تھی، لیکن اقرا کے سبق کو بھول گئے، پیسہ جمع کرنے میں، نفس کی خواہشات میں اور چھوٹی چھوٹی محدود سوچ میں یہ امت پھنس کر محدود ہو گئی، جبکہ اس امت کو تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تمام انسانیت کو تم نے دعوت دینی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ پڑھنے لکھنے کی دعوت در حقیقت توحید کی دعوت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اقرأ۔ وہاں ہم نے بتایا کہ قسم کھائی گئی، نون والقلم وما یسطرون، لائن جو لکھی جاتی ہے نا، جس کو تمہاری زبان میں لائن کہتے ہیں، ہماری زبان میں سطر کہتے ہیں ہم، سطر، یسطرون، قلم لکھتا ہے۔ اللہ نے عقل کو پیدا کیا، اللہ نے قلم کو پیدا کیا، قلم نے کہا مولا کیا لکھوں؟ صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے لکھو، قلم نے لکھا۔ اب تو کمپوزنگ ہونے لگی، پہلے قلم سے لکھا جاتا تھا۔ کمپوزنگ ہو یا قلم ہو، لکھنے والوں تم جو کچھ لکھتے ہو، کل قیامت کے دن ایک ایک حرف کے بارے میں اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا۔ اور یہ جو چینلز پہ اینکرز ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، یہ صبح سے شام تک جو بک بک کرتے ہیں، کاش کہ ان کو آقا کی یہ حدیث سنا دی جاتی کہ بندہ ایک بات اپنی زبان سے نکالتا ہے سوچے سمجھے بغیر، 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم میں دھسا دیے جانے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ ایک بات بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، جو کچھ زبان سے نکلتا ہے کہیں اس کی وجہ سے تم جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ۔ معاذ بن جبل سے کیا فرمایا؟ معاذ بن جبل سے فرمایا کہ ثقلت کا امک، عجیب بات فرمائی، فرمایا معاذ بن جبل سے کہ جو چیز لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں گرائے گی وہ ان کی زبانیں ہی تو ہوں گی۔ اور فرمایا کہ جو آدمی مجھے اپنی شرمگاہ اور زبان کی ضمانت گارنٹی دے دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی اور ضمانت دینے کو تیار ہوں۔ من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ زبان، اقرأ بسم ربک الذی خلق، امت کا پہلا سبق، سیرت پاک کا عملی پہلو، پڑھنا لکھنا۔ تعلیم عام کرو، اپنے گاؤں میں، شہروں میں، محلوں میں، ملکوں میں دینی مدرسے بناؤ، اسکول بناؤ، کالج بناؤ، یونیورسٹیاں بناؤ، علم کو پھیلاؤ، اور علم میں اسٹوڈنٹ اور طلبہ کو توحید اور تقوی اور حیا اور ادب سکھاؤ۔
سیرت پاک کے عملی پہلو سے متعلق یہ پہلی بات ہم نے سمجھی 9ویں درس میں۔ پہلی وحی نازل ہوئی، اس ایک پہلی وحی پہ اگر ہم غور کریں، پڑھنا لکھنا، ہمارا پڑھنا لکھنا بھی کیا ہے؟ ہمارے اسٹوڈنٹ لڑکے بچے بچیاں پڑھتے کیا ہیں؟ وہ نیٹ اور موبائل مصیبت سے فرصت ملے تو کچھ پڑھیں۔ یہ ایسا عذاب آ گیا ہے ہر گھر میں، بیٹی اور بیٹا اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے رات کو کیا دیکھتی اور کیا کرتے ہیں نہ ماں کو پتہ نہ باپ کو پتہ۔ گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم نے بہت پہلے 18-20 سال پہلے ایک درس دیا تھا، ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس کا عنوان تھا اپنے گھروں کو بچائیے۔ اس زمانے میں یہ مصیبتیں نہیں تھیں، ہم نے اس وقت یہ کہا تھا اپنے گھروں کو بچائیے۔ آج ہم کہتے ہیں اپنی اولاد کو بچائیے، اپنی اولاد کو بچائیے۔ نگاہوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، اعضائے بدن کی حفاظت، یہ ہے سیرت کا پیغام۔ ہر والد ہر والدہ اپنی بیٹی اور بیٹے کو یہ پیغام صبح و شام سنائیں کہ بیٹا اور بیٹی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ ان آنکھوں سے تم نے اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ اگر حرام چیزیں دیکھو گے تو اللہ کے دیدار سے محروم ہو جاؤ گے۔ اپنی بیٹیوں کو امام شافعی کی بیٹی بناؤ، رات گئے تک روتی ہے۔ جب بابا نے پوچھا تو کہنے لگی ابا قبر کی تنہائی یاد آتی ہے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ آخرت والی بیٹیاں، آخرت والی بیٹیاں، آخرت والے بیٹے، یہ ہیں قرۃ عین۔ جو اولاد دیندار اور نیک ہے یہ ہے قرۃ عین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اور اگر دنیا میں پیسے کمائیں اور بڑے بڑے عہدے ان کو مل جائیں، آکسفورڈ وغیرہ کی ڈگریاں لے آئیں، نمازی نہ ہوں، پرہیزگار نہ ہوں، متقی نہ ہوں، دیندار نہ ہوں، تو والدین کو دنیا میں کیا فائدہ، مرنے کے بعد کیا فائدہ؟ اگر دیندار بنایا ہے اولاد کو، تم مر گئے قبر میں پڑے ہو، بیٹی بیٹا دعا کرتے ہیں، وہاں تمہارے درجے یہ ہے۔ سیرت پاک، سیرت والے نے والدین کو یہ حکم دیا اولاد کی تربیت کرو۔ سیرت پاک والے نے اولاد کو حکم دیا ماں باپ کا احترام کرو، ان کی دعائیں لو۔ تو جب درجے بلند ہوتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی نیکی میرے مرنے کے بعد کام آ رہی ہے۔ ادب مفرد میں یہ حدیث صحیح ہے، فرمایا اس سے کہا جاتا ہے باستغفار ولدک لک، تیری اولاد جو تیرے لیے دعائیں کر رہی ہے اس کی برکت سے ہم نے تیرے درجے بلند کر دیے۔ دین میں خوشی ہے، ہم نے درس کے شروع میں بتایا تھا نا، دین میں خیر ہے، دین میں بھلائی ہے، دین میں عزت ہے، دین میں راحت ہے، دین میں چین اور سکون ہے، اور دین میں اللہ مل جاتا ہے۔ جب اللہ مل جائے اور کیا چاہیے تم کو، ہم کو؟ سیرت پاک کی پہلی بات یہ ہم نے سمجھی اور پڑھی، اور اس سلسلے کو ہم آئندہ درس میں آگے چلائیں گے، اللہ کے فضل و کرم اس کی توفیق شامل حال رہی تو۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔